کہ ایمان ایسا بنانا کہ جو ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے، ایسا ایمان بنانا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایمان کیسا بنانا۔ ایمان کو تو اللہ نے بہت قیمتی قرار دیا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مرے تو بھی جنت ملے گی، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ایمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان اور کلمے کی ذمہ داری کہ اپنے اندر ایمان کی اتنی قوت پیدا کرنا جو اللہ کے فرضوں کو ادا کراوے۔ اللہ نے ہماری جان مال پر کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، اس کا ادا ہونا ضروری ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے فرضوں کو ادا کیے بغیر کوئی آدمی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا۔ اللہ کا مقرب وہ بنے گا جو اللہ کے فرائض کو ادا کرے، کہ اللہ کے فرائض کو ادا کیے بغیر کوئی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا، چاہے کتنے نوافل پڑھے۔ تو ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے، اور دوسری بات کہ ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا کہ اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاوے۔ کیونکہ آدمی جس طرح ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے، اگر اس کے اندر کی طاقت فیل ہو جاوے وہ کام نہیں کرے گی۔ ہر مشین اوپر کا ایک نقشہ ہوتا ہے، یہ میرے سامنے ہے، وہ اندر کی طاقت سے کام کر رہی ہے، اگر اندر کی طاقت نہیں ہے تو یہ خاموش۔ ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے عمل کرے گا۔ وہ طاقت ایمان اور یقین کی ہے، آخرت کے خوف کی ہے، خدا کے خوف کی ہے۔ یہ جتنی قوی ہوگی کہ اوپر کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ پھر فرائض ادا کرے گا سب سے پہلے، کیونکہ جان مال اللہ نے اسی کے لیے دی ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرو۔ تو ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا جو فرائض کو ادا کراوے۔ ایمان فرض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچائی، یہ سب فرائض میں سے ہے۔ تو ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو یہ فرائض ادا ہوں گے۔ دوسرا کہ ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے۔ حرام کیسا ہوتا ہے؟ کہ حرام میٹھا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے۔ تو اس میٹھے سے اپنے آپ کو بچانا یہ کس طاقت سے؟ کہ وہ بھی ایمان کی طاقت سے، کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اس لیے محنت کر کے یہ ایمانی طاقت پیدا کرائی جاتی ہے۔ جب یہ ایمانی طاقت پیدا ہوگی تو پھر فرائض ادا ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اس محنت کی برکت سے لوگوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ وہ فرائض کو ادا کر رہے ہیں۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہماری یہ محنت صحیح طریقے پر چلی تو سب سے پہلے لوگوں کے اندر عبادت والا دین زندہ ہوگا۔ جیسے اب نمازی بڑھ گئے، نماز پڑھنے والے بڑھ گئے، ذکر کرنے والے بن گئے، صدقہ خیرات کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے بہت ہو گئے۔ اب تو کہہ وبا کی وجہ سے رکے، ورنہ بہت۔ کیوں؟ محنت ہوئی ہے تو ایمان اندر بن رہا ہے، یقین بن رہا ہے کہ اس کا پہلا اثر یہ کہ زندگیوں میں عبادت آ گئی، کہ محنت کرنے سے سب سے پہلے عبادت والا دین زندہ ہوگا۔ یہ ترتیب ہے اس کی، اور یہ اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ محنت کے حق ہونے کی علامت ہے۔ فرماتے تھے کہ ہماری محنت اگر صحیح ہوئی تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کو زندہ کریں گے، عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن عبادت کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اس لیے ہم کو عبادت کا علم دیا گیا ہے۔ جو علم و ذکر ہم مذاکرہ کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آخرت بنانے کے لیے جس طرح عبادت ضروری ہے، آخرت کا علم بھی ضروری ہے۔ وہ علم دین ہے، آخرت کا علم، کہ علم دین سے آخرت بنے گی۔
دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنتی، وہ دنیا بنانے کے لیے ہوتا ہے، ضرورتوں کے لیے، راحتوں کے لیے دنیا کے علوم ہوتے ہیں، ہاں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آخرت تو اس علم سے بنے گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، علم دین۔ اس لیے ہمارے ہاں تیسرا نمبر علم ہے کہ علم دین سیکھو، جو عبادت واجب ہوئی ہے اس عبادت کا طریقہ سیکھو، جو عبادت واجب ہوئی ہے اس کے فضائل جانو۔ ہاں اگر فضائل کو جان کر فضائل کے یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ جاندار ہوگی، جان پڑتی ہے۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ مثلا عبادت کا شعبہ تو عبادت کے فضائل ہیں، عبادت کے مسائل ہیں۔ تجارت کا شعبہ، دنیا میں بہت بڑی چیز تجارت، ایک بین الاقوامی عمل ہے یہ تجارت، تو ہمارے دین میں تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں۔ عہدیداری کے فضائل ہیں، عہدیداری کے مسائل ہیں۔ محنت مزدوری، یہ محنت مزدوری کے فضائل ہیں، محنت مزدوری کے مسائل ہیں۔ کہ لوگ یہاں مزدور بھی ہوتے ہیں، کارخانے والے بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، اس لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ مسائل کا علم کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے، تجارت کرنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے، نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے، ہاں صحیح طریقوں کا علم، تاکہ وہ عمل صحیح ہو جاوے اور اس کی فضیلت ملے۔ نماز صحیح ہوگی، نماز کی فضیلت ملے گی، نماز بگڑی ہے تو منہ پر ماری جائے گی۔ ہاں تو اس کے لیے فضائل کا بھی علم دیا، طریقوں کا بھی علم دیا کہ اس طریقے پر نماز پڑھو گے تو یہ فضیلت ملے گی، اگر یہ نہیں ہے تو منہ پر ماری جائے گی۔ یہ نبی کے ذمے ہوتا ہے، اس لیے اس کا جب نبی کے ذمے پہنچانا ہے تو ہمارے ذمے اس کا سیکھنا ہے کہ نبی نے جو چیز ہمیں پہنچائی وہ ہم نے قبول کی، اس کو سیکھی۔ اسے کہتے ہیں اس علم کو سیکھو تاکہ طریقوں کا بھی علم ملے، فضیلتوں کا بھی علم ملے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا، حدیثوں میں ہے کہ سجدے کی فضیلت، کہ ہر سجدہ آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے، ہر سجدہ آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ایک صحابی سے حضور نے پوچھا، کیا مانگتے ہو مجھ سے، کیا چاہتے ہو؟ کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور کہ نہیں اور نہیں، آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی چاہتے ہو تو پھر میرا ہاتھ بٹانا سجدے زیادہ کر کے، یعنی خالی بات نہ رہ جائے میرے ساتھ رہنے کے لیے تم سجدے زیادہ کرنا یا عبادت زیادہ کرنا، تو ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو سجدے کی فضیلت ہے کہ سجدے کے وقت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ جی ہاں، سجدہ کرنے کی فضیلت ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ کو میرے اللہ نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ طریقہ بتایا، یہ طریقہ بتایا، پہلے فضیلت بتائی، پھر دوسری بات کہ اس کا طریقہ بتایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اپنا سجدہ بدن کے 7 اعضاء پر کرو تو وہ سجدہ صحیح ہوگا۔ یہ طریقہ بتایا کہ دونوں پاؤں سجدے میں زمین پر اٹکے رہے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ کتنے ہو گئے، اور چہرہ 7 پورے ہو گئے۔ یہ طریقہ بتایا، پہلے فضیلت بتائی پھر طریقہ بتایا۔ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے، یاد رکھو، جس علم و ذکر کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فضیلت بھی جانو، اس کا طریقہ بھی جانو، کہ پھر کامیاب ہو گئے، کہ صحیح عمل کیا اور فضیلت حاصل کی، صحیح عمل کیا فضیلت حاصل کی، اور کیا چاہیے، دنیا سے آخرت بن گئی۔ تجارت کے مسائل، تجارت کے فضائل،
تو اس تجارت سے دنیا کی برکت ملے گی، آخرت کا بدلہ ملے گا کہ ایماندار اور سچا تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کی فضیلت ہے، تجارت کوئی دنیا داری نہیں ہے، تجارت کی فضیلت ہے، مزدوری کی فضیلت ہے۔ حدیثوں میں پیسے نہیں، آدمی مزدوری کرتا ہے اور شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، تو اس کو مزدوری کی فضیلت بتائی۔ حدیثوں میں ہے کہ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو شام کو اپنی محنت مزدوری سے تھک کر کے چور ہو جائے گا، اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو کھیتی کرنے والے کو کھیتی کی فضیلت۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑھتی ہے، کھڑی کھیتی تسبیح پڑھتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ ہاں، ہم تو جماعت میں گئے تسبیح پوری کرو، کوئی پوری کرتے ہیں، کوئی نہیں پوری کرتے۔ تسبیح پڑھتی ہے کون؟ کہ کھیتی، اور ثواب کس کو ملے گا؟ کھیتی والے۔ گنا کے درخت کھڑے کیے ہیں تو گنا کھیتی تسبیح پڑے گی، گنا بونے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ کھیتی کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، عہدہ داری کے فضائل ہیں، عہدہ داری کے فضائل ہیں کہ انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جی ہاں، اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے روزدار کی افطار قبول ہوتی ہے۔ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے جو جس شعبے میں ہو اس شعبے کے فضائل یاد کرے اور اس شعبے کو اس طریقے پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ ہاں، آخرت بھی بنائے گا اور دنیا بھی بنائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی خاصیت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ صرف آخرت کی بات نہیں ہے، آخرت تو ہے ہی ہے، وہ تو اصل ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہاری دنیا بھی بنانی ہے۔ کہ دنیا کیسی بنے؟ کہ صاف ستھری بنے۔ ہاں، مسنون دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، ایسی زندگی کہ جو کسی کے حقوق میں ملوث نہ ہو، کسی فساد میں ملوث نہ ہو، ایسی زندگی مانگتا ہوں۔ عیشۃ نقیہ، صاف ستھری زندگی۔ تو اس لیے فرمایا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خیر لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ وہی دعوت ہے ہماری، وہی محنت ہے ہماری، وہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگ لے کہ زندگی صاف ستھری، اللہ کا حق بھی ادا کیا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کیا ہے، اپنی ذات کا حق بھی ادا کیا ہے، ہاں بلکہ اسے زیادہ ہی کیا ہے۔ کیوں کہ جو زیادہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو زیادہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اللہ کرے، اس کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح اس نے بڑھایا ہے اللہ بھی بڑا بڑا کا بدلہ دیں گے۔ اللہ کی تو صفت ہی ہے صفت کرم، اللہ کی صفت کرم ہے، اور وہ کرم کا اظہار مخلوق میں ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہے، کہ اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ کہ مخلوق میں۔ جی ہاں، اللہ کے کرم یہ مخلوق میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ نے بھوک بھی پیدا کی ہے، روزی بھی پیدا کی ہے۔ جی ہاں، بھوک بھی پیدا کی، بھوک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور روزی بھی اللہ کی طرف سے، ہر چیز کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، اور اس کی دوا بھی اللہ کی طرف سے، ہر چیز یہ اس کے کرم ہے۔ حدیثوں میں کہ جتنی بیماری اللہ نے پیدا کی اس کی دوائیں بھی پیدا کر دی ہے۔
ذرا بھوک پیدا کی ہے، اس کے روزی پیدا کی ہے، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی علامت ہے کہ اللہ کریم ہے، دینے کے لیے ہیں سارے خزانے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو اور اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ، امیدوار رہو۔ بشارت سن کر کے تو امیدوار وہ رہے گا جو عمل کرے گا، ہاں، کیونکہ بے عملی سے کیا امید پوری ہوگی؟ اسے حکم دیا ہے کہ ابشروا وعملوا ما یسرکم، اللہ کی بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو۔ اللہ تم پر ایسے حالات لاوے گا جو تم کو خوش کر دے گا، یہ بشارت ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تم کو وہ حالات خوش کر دیں گے۔ اس لیے اللہ سے امیدوار رہو، اس کی بشارتیں حاصل کرو اور ذمہ داری کو پوری کرو۔ یہ اصل بات ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہاں ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ مسلمان پر بطور خلاصہ دو ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین پر قائم دائم رہے، ہاں، اپنے دین کا پابند رہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے پابند رہو۔ مالی عبادت ہو تو مالی عبادت کرو، جانی عبادت ہو جانی عبادت کرو، قربانی کا وقت آئے تو قربانی دو، ہاں، جان مال لگاؤ، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر اور اس کے تقاضوں پر، اس کے حکم پر قائم رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ حکم نبی کو بھی ہوتا ہے، امت کو بھی ہوتا ہے۔ استقامت کا حکم نبی کو بھی ہوتا ہے کہ نبی اپنی بات، اللہ کی بات پر قائم رہو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، کہ نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ قائم رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہے۔ اس لیے ہماری طرف یہ حکم آیا کہ ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں، پابند ہو کر کے رہیں، نیت بھی صحیح، عمل بھی صحیح اور پابندی۔ یہ ایک حکم ہے ہماری طرف کہ اپنے دین پر استقامت پیدا کرو۔ دوسرا حکم وہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ جس طرح اپنی ذات سے اپنے دین کے پابند ہو، ایسے اپنی ذات سے اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ حکم بھی ایمان والوں کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ مددگار بننے کی مثال ایسی ہے یہ ہے زمین کو پانی دینا۔ کہ زمین کو پانی دیا گیا، اب وہ ہر چیز اگ جائے گی جو زمین میں اگا کرتی ہے۔ پانی نہیں ہے تو جو اگا وہ بھی سوکھ جائے گا۔ نصرت کی مثال پانی کی سے، نصرت کا ترجمہ ہی پانی کا ہوتا ہے عربی زبان میں۔ عام طور پر نصرت کا ترجمہ لوگ مدد سے کرتے ہیں، یہ متبادل معنی ہے، یعنی ذہن سے قریب کرنے والا، ورنہ نصرت کا اصل معنی پانی دینا ہے زمین کو۔ لغت میں یہ ہے نصرت، کہ زمین کو پانی دینا، زمین کو پانی دینا، زمین کو آباد کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے دین کی نصرت، کہ دین کو آباد کرنا۔ دین کو آباد کرنا، دین والا یقین، دین والا خوف، دین والے فرائض، دین والے حقوق، یہ سب زندہ ہو جاتے ہیں اس کی صحیح محنت سے۔ اس کو نصرت کہتے ہیں۔ ایک ہجرت کا حکم تھا، وہ تو ختم ہو گیا فتح مکہ کے بعد، اب نصرت کا حکم باقی ہے۔ نصرت کا حکم باقی ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنے دین کو سیکھے اور اپنے دین کو سکھائے اور ایسی محنت کرے کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ محنت دی ہے۔ عام طور پر جب مکہ فتح ہو گیا تو جماعتوں کی نقل و حرکت بڑھائی تھی۔ مدینہ میں جماعتیں آتی تھی، مدینہ صرف جماعتیں آتی تھی۔ کہاں کہ ہجرت ختم، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم نہیں رہا، لیکن اللہ کے دین کی محنت یہ حکم زندہ رہے گا اور اس کی نیت کرے، محنت بھی کرے اور نیت بھی کرے کہ اللہ جب موقع آئے گا میں اپنے نیت سے تیار ہوں، جب موقع آئے گا
وہ تقاضا آئے گا اپنی نیت پوری کرو گا تو اس کو نیت کا بھی ثواب ملے گا، تقاضے پورے کرنا بھی ثواب ملے گا. اور یہ تعلیم بھی ہے کہ اس کے لیے تیار رہو، کیونکہ یہ نصرت ہے، نصرت ہے. ہجرت کے بعد نصرت ہے. فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ ہم کو ہجرت کا حکم ہوا اس لیے میں مہاجرین بنا، اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں انصاری ہوتا. ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی انصاری لوگوں میں سے ایک انصاری دین کی مدد کرنے والا ہوتا. کہ اسے یہ بڑا شرف ہے یہ کہ آدمی اپنے دین پر بھی رہے، اپنے دین کی مدد بھی کرے، دین پر بھی رہے، دین کی مدد بھی کرے، تاکہ دین کو پانی ملے. اور دین کو پانی ملنے سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس محنت کی وجہ سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. جو ناواقف ہوتا ہے وہ واقف ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں کے لینا کا احساس پیدا ہوتا ہے محنت کی وجہ سے. اس لیے ہمارے ذمے یہ دو محنتیں ہیں، اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا اور ایسی محنت کرنا کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. یہ دو نصرت، ایک استقامت کا، ایک نصرت کا. یہی ہماری تبلیغ کا مقصد ہے. ہاں، اور کوئی مقصد نہیں ہے. اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا ہے اور دنیا میں دین آوے اور لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہوا، اس کی محنت کرنی ہے. تو اس کے لیے تیار ہے؟ آپ بتائیے، جو جو تقاضے آپ کو دیے جائیں اس کو اوڑھ لیجئے اور فرمائیے.